و حضرت حافظ و قاری نظر عالم صاحب قبلہ صدر المدرسین دار المحسینیہ و دیگر شعراء و علماء و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آواز اگر حافظ بارک اللہ صاحب تک پہنچ رہی ہے تو مفتی صاحب قبلہ کو تیار کیا جائے اور اسٹیج پر لایا جائے۔ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو وقت دیا گیا تھا کہ 11 بجے تک ممبر رسول پر حضرت مفتی صاحب قبلہ کو بٹھانا ہے تو بٹھانا ہے، اس لیے اب ہمیں قربانی دینی ہے۔ بس 5-10 منٹ آپ ہمیں برداشت کریں، مفتی صاحب آئیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث کا آستانہ ملا ہے۔ کیا بات ہے حضرات، سبحان اللہ، بلا سبحان اللہ۔ تمثیل اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا، اور یہاں جو میں عرض کرنے والا ہوں وہ مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے سب سے ولی بڑے ولی کا تذکرہ نہیں، مطلقاً اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیات میں سے ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معنی آپ سب جانتے ہیں، اشارہ مقصود ہے کہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جو ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، ان کو نہ تو کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا حزن و ملال ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کسی چیز کا حزن و ملال و غم نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہر کوئی ولایت کے زمرے میں آتا ہے؟ ہر کوئی اٹھ کر کھڑا ہو کر کہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہمیں مان لیا جائے؟ وہ جس کی پیشانیوں پر بظاہر سجدے کے نشان ہو، گھٹے پڑ گئے ہو، اور وہ بہت دور تک جس کی شہرت ہو، کیا شہرت یہ ولایت کی پہچان ہے؟ ماتھے پر نشان ہو تو ولایت کی پہچان ہے؟ داڑھی بڑی کر کے وہ سینے کو پار کر جائے اور زلف دراز جو کمر تک پہنچ جائے، کیا یہ علامت ولایت ہے؟ تو رب نے ہمیں پہلے سے بتایا ہے کہ ولایت کی سب سے بڑی پہچان الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے سینے میں اللہ و رسول کی محبت ہو، ایمان ہو، وکانوا یتقون، اور مسلسل عبادت کرتا رہتا ہے۔ حضرات، میں نے کئی دن پہلے یہ کہا تھا یہ بات کہ مضارع تو خود اپنے دامن میں استمرار کا معنی رکھتا ہے، لیکن جب کانا فعل ناقص فعل مضارع کے تحت آتا ہے تو پھر اس معنی میں مزید استمرار بڑھ جاتا ہے۔ گویا اللہ کے ولی کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو رب کی مرضی کے خلاف گزر رہا ہو۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقرب اور قریب ہو جاتے ہیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، مسلسل عبادت کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان کا حال کیا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ فقط آخرت نہیں، دنیا کی زندگی میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجزۂ جاں فضا ہے، آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے مجزۂ جاں فضا ہے۔ اور یہ کس نے کہا؟ رب نے فرمایا آگے، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ رب کا کہا ہوا ہے۔
رب کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. دنیا کا نظام درہم و برہم ہو سکتا ہے مگر جو رب نے بات کہہ دی ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی, کبھی بدلاؤ نہیں آ سکتا. اللہ کے ولی کی شان دوسرے مقام پر اپنے رب نے خود ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے ولی ہیں, ہم تمہارے مددگار ہیں. مولا کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ, صرف ہم آخرت میں نہیں, ہم تو تمہارے مددگار دنیا میں بھی ہے. اور پھر تمہارا حال یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور جو کچھ تم طلب کرو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے. حضرات یہاں پر جو جن لوگوں نے یہ کہا یہ آخرت کی بات ہے, یہ جو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو تم طلب کرو گے وہ میں عطا کروں گا, یہ آخرت کی بات ہے. حالانکہ وہ گرامر سے واقف نہیں, اس لیے ایسا مغالطے میں پڑھے وَلَكُمْ فِيهَا مَا, یہ لفظ جو ماں ہے يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْأَفْرَادِ, کائنات کی ہر شے کو یہ لفظ ماں اپنی لڑی میں پرو لیتا ہے. گویا معنی یہ ہوا اے میرے بندے تو دنیا کی زندگی میں جو کچھ مانگے گا اسے بھی عطا کروں گا, آخرت میں بھی جو تو طلب کرے گا وہ بھی عطا کروں گا. تم مانگتے جاؤ, میں نے وعدہ کر لیا ہے میں عطا کرتا جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ قرآن میں کیا. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ ولی کا معنی قریب کے, ولی کا معنی دوست کے بھی, ولی کا معنی نصیر کے بھی, ولی کا معنی متصرف العالم کے بھی. یعنی ولی کے 8 معنی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا. 4 معنی قاضی ایاز اور قاضی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا. اللہ کے ولی کے جتنے بھی لغت میں معنی آتے ہیں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے جتنا بھی معنی ولی کے ضمن میں آئے گا ہر صورت میں ولی کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے, وہ صفت پائی جاتی ہے. وہ مددگار بھی ہوتا ہے, وہ قریب بھی ہوتا ہے, وہ دوست بھی ہوتا ہے, وہ متصرف العالم بھی ہوتا ہے. آج تھڑلے سے لوگ انکار کر رہے ہیں, کرامت کا انکار کر رہے ہیں. میں دستک ٹوڈے چینل پر یہ بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں, یہ لوگ اگر قرآن کو, حدیث کو ایمان کی نگاہ سے اور عشق رسالت اور اولیاء کرام کی محبت کی نگاہ سے اگر قرآن کو مطالعہ کیا ہوتا تو یہ بزرگان دین پر طنز نہ کرتے. وہ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 263 پر جو کتاب الرقاق باب التواضع میں نبی علیہ السلام کی ایک بڑی حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے ولیوں کا تذکرہ فرمایا. کیا تذکرہ فرمایا؟ یہ جو میرے بندے ہوتے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, یہ بندہ جب نفل میں قدم رکھتا ہے رب فرماتا ہے تو پھر میرے بارگاہ میں مزید قرب حاصل کر لیتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے حتی احببتہ, کہ میں اس بندے کو رب ہو کر میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر حال کیا ہوتا ہے جب محبت کرنے لگ جاتا ہوں؟ پھر حال یہ ہوتا کہ پھر فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, پوری حدیث کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کوئی مجھ سے ہمارے علماء سے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہے کوئی رب ہو کر کہتا ہے اے بندے میں تیرا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا رہتا ہے, میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وفی روایت ولسانہ الذی یتکلم بہ, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا رہتا. کیا بات ہے بھائی, رب ہو کر بندے کی زبان بن جائے, کیا مطلب ہے؟ رب تو جسم سے پاک ہے, جسمانیات سے پاک ہے, تو یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے زبان تو بندے کی ہوتی ہے مگر اثر رب العالمین کا ہوتا ہے. زبان قدم بندے کا ہوتا ہے, بندے کا ہاتھ ہوتا ہے مگر رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت موجود ہوتی ہے, اس کی قدرت موجود ہوتی ہے. حضرات میں عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام بزرگان دین کی شان خود رب نے اور بعد اس کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی. کیا بات ہے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا, آج لوگ کتنے ہیں ایسے جو صرف مزید ایک کھیل تماشا دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں, یہ فلاں بہت پہنچے ہوئے بابا ہے, لیکن اس پر متاثر ہو کر آپ اپنے
आमाल को खराब न करे, बल्कि यूं कि ये ईमान को खराब न करे। इसलिए क्योंकि विलायत की ये पहचान नहीं। विलायत की पहचान के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम से जो पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली कौन होते हैं? आपने फरमाया, अल्लदीना इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के वली वो होते हैं जब उन्हें देखो तो रब की याद ताजा हो जाए, रब की याद आ जाए तो अल्लाह के वली हुआ करते हैं। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीफ गौसुल वरा। मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब नहीं आएंगे तो बात चलती रहेगी, आ जाएंगे वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। अब जिम्मेदारी उधर अंदर की है, मैं जो कह रहा हूँ उन्हीं के आमद के इंतजार के साथ कह रहा हूँ। हजरात, मैंने बात कही कि ये जो अल्लाह के वली होते हो, मददगार होते, नसीर इनका माना पाया जाता। ये नसीर, ये मदद करने वाले, तो खुद रब ताला ने फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। आगे सिफत बयान फरमाई, फरमाया अल्लाह बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह भी है, तुम्हारी मदद करने वाले रसूल भी है, तुम्हारी मदद करने वाले औलिया कामिलीन भी है। हजरात जरा गौर करना, रब भी मदद करता है, रसूल भी मदद करते हैं, अल्लाह के वली भी मदद करते हैं, मगर इन मददों में फर्क है। रब ताला जो मदद करता है वो हकीकी और जाती रब होने के एतबार से मदद करता है, मगर जो रसूल मदद करते हैं और जो वली मदद करते हैं वो जाती नहीं बल्कि रब ताला की अता से मदद किया करते हैं। क्या बात है, वली तो मदद करता है, ये तो कुरान ने भी कहा। और रात मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जो वली होता है मुतसर्रिफिल आलम होता है, आलम में जिस तरह चाहे तसर्रुफ कर ले। आप देखें विलायत का जो माना मैंने अर्ज किया, उस माने के एतबार से एक नबी के अंदर विलायत तो मौजूद ही होती है। जब वो नबी है तो जाहिर सी बात है विलायत तो उसके अंदर है ही। तो जब वली का ये हाल है जिसके बारे में कहा जाता है मुतसर्रिफिल आलम होता है, जिस तरह चाहे भी इख्तियार रखता है। आप देखें जब उस मकाम पर बंदा पहुंचता है, जो मैंने हदीस अर्ज की, तो फिर जरा हुजूर को मुलाहिजा करो कि हाथ की उंगली उठती है, फिर वो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, इशारा होता है चांद अपना कलेजा चीर देता है, इशारा होता है दरख्त उखाड़कर मुस्तफा के कदमों में आ जाता है, मुतसर्रिफिल आलम होता है। मैं ये बातें ये अर्ज कर सकता हूँ कि वो यहाँ से उन्होंने खुद फरमाया कि मेरा अगर कोई मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूँ, और वो उसका सितर खुल जाए तो मैं उसके सितर को ढांप दूं, उसकी पर्दापोशी करूं, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन मैं इस जमाने में उन लोगों को फिक्र देना चाहता हूं जो कुरान और हदीस के हवाले नहीं सुनते और डायरेक्टली बुजुर्गाने दीन की करामत का इनकार कर देते। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? गो से पाक यहाँ हो और फिर मुरीद वहां से पुकारे, वो सुन भी ले, मदद को भी चले जाएं, 70 घरों में चले जाएं, ये कैसे हो सकता है? हजरात ये ऐसे ही हो सकता है जैसे हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बिन मौसम फल आया करते थे। ये वैसे ही हो सकता है और ऐसे ही तसर्रुफ कर सकते हैं जैसे आसिफ बिन बरखिया ने अल्लाहू अकबर पलक झपकते ही तख्ते बिल्किस को ला करके रख दिया। क्या बात है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ उस बात को याद करो। अगर जगह जगह मेरी तकरीरें सुन रखी है तो सुन लो, थोड़ा सा और सुन लो। आपके सामने मुख्तसरन अर्ज करना चाहता हूँ कि एक अल्लाह का वो जो वली होता है मुतसर्रिफिल आलम होता है, आलम में जिस तरह चाहे वो तसर्रुफ कर ले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार मुख्तसर अर्ज करूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। अब दरबारियों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते ये है कि जो 2000 किलोमीटर की दूरी पर 80 हाथ लंबा, 60 हाथ चौड़ा, 40 हाथ इंसानी हाथ, जिसकी गहराई है, ऊंचाई है, भारी भरकम 7 दरवाजों में कोठरियों में बंद है, मुहाफिजीन मौजूद है, पहरेदार मौजूद है, सोने चांदी से लदा बसा है। 2000 किलोमीटर दूर है, 1 महीने जाने का आने का सफर है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि वो तख्त मलके बिल्किस आ रही, उनके आने से पहले तख्त आ जाए। ये 1-2 घंटे में आ जाएंगी और तख्त इतनी दूर है। लेकिन जब नबी बोलते हैं तो अल्लाह अकबर, वो लग़व नहीं बोलते। ये काम हो सकता था और हुआ भी। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मजलिस में है कोई
تو اتنی دور رکھے ہوئے تخت کو جو بھاری بھرکم ہے اٹھا کر لے آئے. جو سر کا جن کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا تم کب لاؤ گے؟ کہنے لگا حضرت مجھے اجازت دے دے، میں انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، یعنی 3 گھنٹہ بھی پورا نہ ہوگا، اتنی دور جاؤں گا اور تخت لا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. بات تو بڑی تھی، لیکن آپ کو منظور اس لیے نہیں ہے کیونکہ بلقیس جلدی آ جائیں گی، تخت دیر میں پہنچے گا. ہم چاہتے وہ آئے اس سے پہلے تخت آ جائے ان سے پہلے. لہذا آپ فرماتے نہیں تم بیٹھو، اب ہے کوئی جو اس سے پہلے لے آئے. تھوڑے سناٹے کے بعد وقال الذی، قرآن کہتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ کھڑا ہوا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، جس کے سینے میں تورات کا علم تھا. حضرات یہاں لفظ من ہے، ہمارے بچے یہاں پہ طلبہ بیٹھے ہیں، من کی تو ویسے 8 قسمیں لیکن 4 مشہور قسمیں ہیں، تبیضیہ، بیانیہ، ابتدائیہ، زائدہ. یہ جو قسمیں ہیں یہاں فرمایا من، قال الذی عنده علم من نعرہ الکتاب. تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی غلام گیلانی صاحب قبلہ ازہری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ فضل بیٹھے بس یہ بات ختم کر دے رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا یہاں لفظ بن جو ہے تبیضیہ باز کے معنی میں، وہ پوری کتاب کا علم نہیں جانتا تھا. وقال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کتاب میں سے کچھ جانتا تھا. وہ کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا تم کب لاؤ گے؟ واسی بن مرکیہ تھے، تم کب لاؤ گے؟ اس نے کہا حضرت انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تخت لا کر رکھ دوں گا. کب لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی، تخت پہلے لا کر کے رکھ دوں گا. اب پھر ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرات اس نے پوچھا نہیں کہ مجھے غسل کرنے دے، مجھے غسل کرنے دے، میں وضو کر لوں، 4-5 ساتھی لگا دیجئے، راستہ بتا دیجئے. اس نے کچھ نہیں، جیسے اجازت ملی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما رأى مستقرا عنده، کیا دیکھا؟ جیسے ہی حضرت سلیمان اسلام نے اجازت دی، دیکھا تو تخت رکھا ہوا. فرماتے ہیں الفاظ جو یہاں پر پائے الفاظ للتاکید مع الوصف، یہ جو فا آیا ہے تاکید کا ہے، یعنی یہ کام جیسے اس نے اشارہ کیا، آپ نے جیسے اجازت دی، تخت سامنے موجود تھا. نہ ہلا ہے نہ ڈلا ہے نہ کہیں گیا ہے. حضرات میں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اگر بنی اسرائیل کا ایک ولی جس کے سینے میں قرآن کا نہیں، توریت کا علم ہو، زبور کا علم ہو، دوسری اور آسمانی کتابوں کا علم ہو، اور من ہو، بعض ہو، اس کو کل علم نہ ہو، اس کی طاقت کا یہ حال ہے جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو، امت محمدیہ میں ہو، سکت الاولیاء ہو، پھر اس غوث اعظم کا مقام کتنا بلند والا. کیا بات ہے. وآخر الدعوہ یعنی الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ. وہ حضرت حافظ و قاری نظر عالم صاحب قبلہ صدر المدرسین دار المحسینیہ و دیگر شعراء و علماء و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری آواز اگر حافظ بارک اللہ صاحب تک پہنچ رہی ہے تو مفتی صاحب قبلہ کو تیار کیا جائے اور اسٹیج پر لایا جائے. ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو وقت دیا گیا تھا کہ 11 بجے تک ممبر رسول پر حضرت مفتی صاحب قبلہ کو بٹھانا ہے تو بٹھانا ہے. اس لیے اب ہمیں قربانی دینی ہے. بس 5-10 منٹ آپ ہمیں برداشت کریں، مفتی صاحب آئیں گے، بات ختم ہو جائے گی. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. کیا بات اور ہے. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں،
ہمیں غوث کا آستانہ ملا ہے. کیا بات ہے حضرات سبحان اللہ بلا سبحان تمثیل اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا، اور یہاں جو میں عرض کرنے والا ہوں وہ مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے سب سے ولی بڑے ولی کا تذکرہ نہیں، مطلقاً اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا. ان آیات میں سے ایک آیت میں نے تلاوت، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. معنی آپ سب جانتے ہیں، اشارہ مقصود ہے کہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جو ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، ان کو نہ تو کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا حزن و ملال ہے. یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کسی چیز کا حزن و ملال و غم نہیں ہوتا. لیکن کیا ہر کوئی ولایت کے زمرے میں آتا ہے؟ ہر کوئی اٹھ کر کھڑا ہو کر کہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہمیں مان لیا جائے؟ وہ جس کی پیشانیوں پر بظاہر سجدے کے نشان ہو، گھٹے پڑ گئے ہو، اور وہ بہت دور تک جس کی شہرت ہو، کیا شہرت یہ ولایت کی پہچان ہے؟ ماتھے پر نشان ہو تو ولایت کی پہچان ہے؟ داڑھی بڑی کر کے وہ سینے کو پار کر جائے اور زلف دراز جو کمر تک پہنچ جائے، کیا یہ علامت ولایت ہے؟ تو رب نے ہمیں پہلے سے بتایا ہے کہ ولایت کی سب سے بڑی پہچان الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں. اللہ کا ولی وہ ہے جس کے سینے میں اللہ و رسول کی محبت ہو، ایمان ہو، وکانوا یتقون، اور مسلسل عبادت کرتا رہتا ہے. حضرات میں نے کئی دن پہلے یہ کہا تھا یہ بات کہ مضارع تو خود اپنے دامن میں استمرار کا معنی رکھتا ہے، لیکن جب کانا فعل ناقص فعل مضارع کے تحت آتا ہے تو پھر اس معنی میں مزید استمرار بڑھ جاتا ہے. گویا اللہ کے ولی کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو رب کی مرضی کے خلاف گزر رہا ہو. وہ رب تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقرب اور قریب ہو جاتے ہیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، مسلسل عبادت کرتے رہتے ہیں. پھر ان کا حال کیا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. فقط آخرت نہیں، دنیا کی زندگی میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجزۂ جاں فضا ہے، آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے مجزۂ جاں فضا ہے. اور یہ کس نے کہا؟ رب نے فرمایا آگے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ رب کا کہا ہوا ہے. رب کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. دنیا کا نظام درہم و برہم ہو سکتا ہے، مگر جو رب نے بات کہہ دی ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کبھی بدلاؤ نہیں آ سکتا. اللہ کے ولی کی شان دوسرے مقام پر اپنے رب نے خود ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں. مولا کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ. صرف ہم آخرت میں نہیں، ہم تو تمہارے مددگار دنیا میں بھی ہے. اور پھر تمہارا حال یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو کچھ تم طلب کرو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے. حضرات یہاں پر جو جن لوگوں نے یہ کہا یہ آخرت کی بات ہے، یہ جو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو تم طلب کرو گے وہ میں عطا کروں گا، یہ آخرت کی بات ہے. حالانکہ وہ گرامر سے واقف نہیں، اس لیے ایسا مغالطے میں پڑھے وَلَكُمْ فِيهَا مَا، یہ لفظ جو ماں ہے يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْأَفْرَادِ، کائنات کی ہر شے کو یہ لفظ ماں اپنی لڑی میں پرو لیتا ہے. گویا معنی یہ ہوا اے میرے بندے تو دنیا کی زندگی میں جو کچھ مانگے گا اسے بھی عطا کروں گا، آخرت میں بھی جو تو طلب کرے گا وہ بھی عطا کروں گا. تم مانگتے جاؤ، میں نے وعدہ کر لیا ہے میں عطا کرتا جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب
بندوں کا تذکرہ قرآن میں کیا. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ ولی کا معنی قریب کے، ولی کا معنی دوست کے بھی، ولی کا معنی نصیر کے بھی، ولی کا معنی متصرف العالم کے بھی. یعنی ولی کے 8 معنی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا. 4 معنی قاضی ایاز اور قاضی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا. اللہ کے ولی کے جتنے بھی لغت میں معنی آتے ہیں، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے جتنا بھی معنی ولی کے ضمن میں آئے گا، ہر صورت میں ولی کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے، وہ صفت پائی جاتی ہے. وہ مددگار بھی ہوتا ہے، وہ قریب بھی ہوتا ہے، وہ دوست بھی ہوتا ہے، وہ متصرف العالم بھی ہوتا ہے. آج پھڑلے سے لوگ انکار کر رہے ہیں، کرامت کا انکار کر رہے ہیں. میں دستک ٹوڈے چینل پر یہ بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں، یہ لوگ اگر قرآن کو، حدیث کو ایمان کی نگاہ سے اور عشق رسالت اور اولیاء کرام کی محبت کی نگاہ سے اگر قرآن کو مطالعہ کیا ہوتا تو یہ بزرگان دین پر طنز نہ کرتے. وہ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 263 پر جو کتاب الرقاق باب التواضع میں نبی علیہ السلام کی ایک بڑی حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے ولیوں کا تذکرہ فرمایا. کیا تذکرہ فرمایا؟ یہ جو میرے بندے ہوتے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ بندہ جب نفل میں قدم رکھتا ہے، رب فرماتا ہے، تو پھر میرے بارگاہ میں مزید قرب حاصل کر لیتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے حتی احببتہ، کہ میں اس بندے کو رب ہو کر میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر حال کیا ہوتا ہے جب محبت کرنے لگ جاتا ہوں؟ پھر حال یہ ہوتا کہ پھر فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پوری حدیث کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. ہے کوئی مجھ سے ہمارے علماء سے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے؟ ہے کوئی رب ہو کر کہتا ہے اے بندے میں تیرا کان بن جاتا ہوں جتنے سنتا رہتا ہے، میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وفی روایت وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا رہتا ہے. کیا بات ہے بھائی، رب ہو کر بندے کی زبان بن جائے، کیا مطلب ہے؟ رب تو جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے زبان تو بندے کی ہوتی ہے مگر اثر رب العالمین کا ہوتا ہے. زبان قدم بندے کا ہوتا ہے اور بندے کا ہاتھ ہوتا ہے مگر رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت موجود ہوتی ہے، اس کی قدرت موجود ہوتی ہے. حضرات میں عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام بزرگان دین کی شان خود رب نے اور بعد اس کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی. کیا بات ہے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا، آج لوگ کتنے ہیں ایسے جو صرف مزید ایک کھیل تماشا دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، یہ فلاں بہت پہنچے ہوئے بابا ہے، لیکن اس پر متاثر ہو کر آپ اپنے اعمال کو خراب نہ کرے بلکہ یوں کہ یہ ایمان کو خراب نہ کرے. اس لیے کیونکہ ولایت کی یہ پہچان نہیں. ولایت کی پہچان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے جو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جب انہیں دیکھو تو رب کی یاد تازہ ہو جائے، رب کی یاد آ جائے تو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں. کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشمیع غوث الورا. میں عرض کر دینا چاہتا ہوں مفتی صاحب نہیں آئیں گے تو بات چلتی رہے گی، آ جائیں گے وہی پر بات ختم ہو جائے گی. اب ذمہ داری ادھر اندر کی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں انہی کے آمد کے انتظار کے ساتھ کہہ رہا ہوں. حضرات میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں مددگار ہوتے، نصیر اس کا معنی پایا جاتا. یہ نصیر، یہ مدد کرنے والے، تو خود رب تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. آگے صفت بیان فرمائی، فرمایا اللہ بے شک تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، تمہاری مدد کرنے والے رسول بھی ہے، تمہاری مدد کرنے والے اولیاء کاملین بھی. حضرات ذرا غور کرنا، رب بھی مدد کرتا ہے، رسول بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں،
مگر ان مددوں میں فرق ہے. رب تعالیٰ جو مدد کرتا ہے وہ حقیقی اور ذاتی رب ہونے کے اعتبار سے مدد کرتا ہے، مگر جو رسول مدد کرتے ہیں اور جو ولی مدد کرتے ہیں وہ ذاتی نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی عطا سے مدد کیا کرتے ہیں. کیا بات ہے. ولی تو مدد کرتا ہے، یہ تو قرآن نے بھی کہا. اور حضرات میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ولی ہوتا ہے متصرف فی العالم ہوتا ہے، عالم میں جس طرح چاہے تصرف کر لے. آپ دیکھیں ولایت کا جو معنی میں نے عرض کیا، اس معنی کے اعتبار سے ایک نبی کے اندر ولایت تو موجود ہی ہوتی ہے. جب وہ نبی ہے تو ظاہر سی بات ہے ولایت تو اس کے اندر ہے ہی. تو جب ولی کا یہ حال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے متصرف فی العالم ہوتا ہے، جس طرح چاہے بھی اختیار رکھتا ہے. آپ دیکھیں جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے جو میں نے حدیث عرض کی، تو پھر ذرا حضور کو ملاحظہ کرو کہ ہاتھ کی انگلی اٹھتی ہے، پھر وہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. اشارہ ہوتا ہے چاند اپنا کلیجہ چیر دیتا ہے، اشارہ ہوتا ہے درخت اکھڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا ہے. متصرف فی العالم ہوتا ہے. میں یہ باتیں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ غوث پاک یہاں سے انہوں نے خود فرمایا کہ میرا اگر کوئی مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اور وہ اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کے ستر کو ڈھانپ دوں، اس کی پردہ پوشی کروں. یہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اس زمانے میں ان لوگوں کو فکر دینا چاہتا ہوں جو قرآن و حدیث کے حوالے نہیں سنتے اور ڈائریکٹلی بزرگان دین کی کرامت کا انکار کر دیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث پاک یہاں ہو اور پھر مرید وہاں سے پکارے، وہ سن بھی لیں، مدد کو بھی چلے جائیں، 70 گھروں میں چلے جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرات؟ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن موسم پھل آیا کرتے تھے. یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے اور ایسے ہی تصرف کر سکتے ہیں جیسے آصف بن برخیہ نے اللہ اکبر پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو لا کر کے رکھ دیا. کیا بات ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کو یاد کرو. اگر جگہ جگہ میری تقریریں سن رکھی ہے تو سن لو، تھوڑا سا اور سن لو. آپ کے سامنے مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کا وہ جو ولی ہوتا ہے متصرف العالم ہوتا ہے، عالم میں جس طرح چاہے وہ تصرف کر لے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار مختصر عرض کروں گا. سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے. اب درباریوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے یہ ہے کہ جو 2000 کلومیٹر کی دوری پر 80 ہاتھ لمبا، 60 ہاتھ چوڑا، 40 ہاتھ انسانی ہاتھ جس کی گہرائی ہے، اونچائی ہے، بھاری بھرکم 7 دروازوں میں کوٹریوں میں بند ہے، محافظین موجود ہے، پہرےدار موجود ہے، سونے چاندی سے لدا بسا ہے. 2000 کلومیٹر دور ہے، 1 مہینے جانے کا آنے کا سفر ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ تخت ملکہ بلقیس آ رہی ہیں، ان کے آنے سے پہلے تخت آ جائے. یہ 1-2 گھنٹے میں آ جائیں گی اور تخت اتنی دور ہے. لیکن جب نبی بولتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ لغو نہیں بولتے. یہ کام ہو سکتا تھا اور ہوا بھی. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری مجلس میں ہے کوئی تو اتنی دور رکھے ہوئے تخت کو جو بھاری بھرکم ہے اٹھا کر لے آئے. جو سر کا جن کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا تم کب لاؤ گے؟ کہنے لگا حضرت مجھے اجازت دے دے، میں انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، یعنی 3 گھنٹہ بھی پورا نہ ہوگا، اتنی دور جاؤں گا اور تخت لا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں. بات تو بڑی تھی، لیکن آپ کو منظور اس لیے نہیں ہے کیونکہ بلقیس جلدی آ جائیں گی، تخت دیر میں پہنچے گا. ہم چاہتے وہ آئے اس سے پہلے تخت آ جائے ان سے پہلے. لہذا آپ فرماتے نہیں تم بیٹھو، اب ہے کوئی جو اس سے پہلے لے آئے. تھوڑے سناٹے کے بعد وقال الذی، قرآن کہتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب. اب وہ کھڑا ہوا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، جس کے سینے میں تورات کا علم تھا. حضرات یہاں لفظ من ہے، ہمارے بچے یہاں پہ طلبہ بیٹھے ہیں. من کی تو ویسے 8 قسمیں، لیکن 4 مشہور قسمیں ہیں: تبیضیہ، بیانیہ، ابتدائیہ، زائدہ. یہ جو قسمیں ہیں یہاں فرمایا من. قال الذی عنده علم من الکتاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ،
حضرت علامہ مفتی غلام گیلانی صاحب کی بلا دھری علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ فضل بیٹھے بس یہ بات ختم کر دے رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا یا لفظ بن جو ہے تبیزیہ باز کے معنی میں وہ پوری کتاب کا علم نہیں جانتا تھا وقال الذی عنده علم من الکتاب وہ کتاب میں سے کچھ جانتا تھا وہ کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا تم کب لاؤ گے واسی بن مرکیہ تھے تم کب لاؤ گے اس نے کہا حضرت انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک میں تخت لا کر رکھ دوں گا کب لاؤ گے کہا آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی تخت پہلے لا کر کے رکھ دوں گا اب پھر ہوا کہ نہیں ہوا حضرات اس نے پوچھا نہیں کہ مجھے غسل کرنے دے مجھے غسل کرنے دے میں وضو کر لوں 4-5 ساتھی لگا دیجئے راستہ بتا